ڈاکٹر حسن عباس کوئکلی پہلے تھوڑا سا یہ ناظرین کو بتا دیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو معطل کرنے کا بھارت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کے دریاؤں پر اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار دس ویری امپورٹنٹ کویسچن. آپ نے بہت اچھی وہ جو ہے وہ امپورٹنٹ آپ نے ایشو کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. دیکھیے انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں دریاؤں کی تقسیم کا جو ہے وہ ایک فارمولہ ہے، اور اس فارمولے کے اوپر بہت سے کویسچنز ہیں کہ یہ فارمولہ جو ہے یہ بھارت کو اس نے وہ سب کچھ دے دیا جو کہ ایک اپر رائپیرین لوئر رائپیرین سے چھین سکتا ہے. نہ اس ٹریٹی نے ہمیں جو ہے وہ پانی کے جو ہے وہ اس سے روکنے سے بچایا، نہ اس نے ہمیں پولیوشن سے بچایا، نہ اس نے ہمیں اپ سٹریم ڈیمنگ اور ڈائیورژن سے بچایا. مگر اب اس ٹریٹی کے معطل ہونے کے پاکستان پہ مزید کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جو اپر ریپیرین ہے وہ پانی روک سکتا ہے آپ کا، لوور ریپیرین اپر ریپیرین کا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کا جو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ٹریٹی معطل ہے تو ہم مزید ڈیم بنائیں گے یا پانی روکیں گے، تو وہ تو جتنا وہ روک سکتے تھے وہ آلریڈی روک چکے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. ہاں ہم ایز اے لوور ریپیرین جو پہلا کام کر سکتے ہیں، ہم ان کے وہ جو گندے نالے پاکستان میں آ رہے ہیں جن کو ٹریٹی کے مطابق ہم نے نہیں روکنا، ہم ان کو روک سکتے ہیں اور وہ گندا پانی واپس انڈیا کے لیے ہم روک سکتے ہیں. ایک یہ پاکستان جو یہ کام کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی اگر یہ ٹریٹی معطل ہوتی ہے تو ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً انٹرنیشنل کورٹس میں جانا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے انٹرنیشنل کورٹس میں کہ ہمارے ساتھ آبی جاریت ہوئی ہے. اب کیونکہ ٹریٹی نہیں ہے، ٹریٹی آبی جاریت کی اجازت دیتی ہے، لہٰذا وہ فوراً آبی جاریت بند کی جائے اور ہم انٹرنیشنل کورٹس میں ان کے خلاف جو ہے وہ پانی کا اپنا وہ حق واپس مانگ سکتے ہیں جو انہوں نے ٹریٹی کے ذریعے ہم سے جو ہے وہ آئی وڈ سے کہ ہمارے ادھر بیڈ پالیٹکس تھی، ادھر گڈ پالیٹکس تھی، اور وی لاسٹ اے لاٹ. تو وہ جو ہمیں ہمارا حق اس ٹریٹی نے چھین لیا، اس حق کے لیے اب ہم انٹرنیشنل کورٹ میں فوراً جا سکتے ہیں. ڈاکٹر حسن، پانی کی جو پہلے ہی بہت کمی ہے اور کہا جا رہا تھا کہ 43% پانی کی کمی ہوئی ہے پاکستان کے دریاؤں میں، تو اس میں مزید پھر کمی بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ عارضی مدت کے لیے کیوں نہ ہو. دیکھیے یہ اس ٹریٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کمی کو میں کوئی مزید کمی بیشی جو ہے وہ بھارت کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ کر سکتا ہے. ٹیکنیکلی وہ جتنا پانی آپ کا روک سکتے تھے وہ آلریڈی روک چکے ہیں، اور کیونکہ ہمارے لوگ جو انہوں نے جغرافی وغیرہ نہیں پڑھی ہوتی تو ان کو نہیں پتا کہ یہ دھمکیاں جو ہیں یہ ایکچولی کام نہیں کر سکتی. ٹریٹی نے ان کو سب کچھ دے دیں، اس میں نقصان صرف اور صرف بھارت کا ہوگا اگر یہ ٹریٹی سسپینڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی جو ہے وہ موقع ہے کہ ہم اس پہ ریئیکٹ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. بس ہلالی ابھی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے بھارت چھوڑنے کا حکم مل چکا ہے، اور اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان بھی بھارت کے سفیر کو اب یہاں سے نکل جانے کا حکم دے گا. تو یہ معاملات آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں خیر، یہ معاملات تو وہ انڈیکیٹ نہیں کرتا ہے کہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ معاملات یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ریلیشن شپ بہتر نہیں ہوگی، نہ وہ چاہتے ہیں بہتر ہو، اور یہ جو لوور ریپرزنٹیشن ہوگا یہ کافی دیر تک چلے گا. اور 35-55 جو تھے ڈپلومیٹس ان کو کم کر کے 33، یہ سب بتاتا یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، ان کی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز قائم کریں. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ امریکہ کہاں کھڑا ہوگا اس کشیدگی میں؟ ہندوستان کے ساتھ. تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہندوستان کے ساتھ اب چائنا جو ان کو بہت ساری چیزیں نہیں دے رہا ہے، اور چائنا اور امریکہ کا ٹریڈ ایک وار شروع ہو گیا ہے، اس میں امریکہ لگتا ہے کہ بری طرح ان کا شکست ہوگا. تو امریکہ پھر کمپنسیشن سیکھ کرے گا دوسرے ملکوں کے ساتھ کہ ریئر ارتھ جو ہے میٹیریلز جو چائنا نے بند کر دیا ہے، اور سارے جو را میٹیریلز ہوتے ہیں بیٹریز اور پینل، سولر پینل، یہ وہ کے لیے وہ سب کسی اور جگہ سے آئے گا. انڈیا پہ زیادہ ریلائی کرے گا اور ریلائی کرے گا انڈیا پہ. تو ظاہر ہے انڈیا اب دیکھیں انڈیا تو ایک الائی بن گیا ہے انڈیا امریکہ کا، وہ جو انٹیلیجنس کوآپریشن وہ شیئر وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہندوستان ہیز آلویز بین مور امپورٹنٹ دین پاکستان. تو اب ان کو ایک موقع ملا ہے بتانے کا، وہ بتا دیں گے. یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا ہے پہلگام کے اندر، آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ٹیررزم چارج کرنے پہ ڈیمیج تو پاکستان کا ہوتا ہے، اور اگر پاکستان کو صرف یہ ایکوزیشن کر کے آپ ان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کریں، اور انہوں نے یہ کر دیا ہے۔ تو یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، 5 منٹ انہوں نے ٹھہرا اور اس کے بعد اناؤنس کر دیا کہ یہ پاکستان کا قصور ہے۔ یہ سب کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ بی جے پی ہے کیا؟ بی جے پی ایک ہندو بگٹ پارٹی ہے، یہ میجورٹی اور ان کو پولیٹیکلی منورٹیز کا ووٹ نہیں ملتا ہے، تو ان کا نقصان کیا ہے؟ پاکستان کو بدنام کرو، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے آپ کے ووٹ کو، اور وہ ہندو بگٹس کو ان کو خوش کرو۔ 3 الیکشنز تو یہ جیت گیا ہے اس قسم کے پالیسیز سے، تو اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مگر ایک چیز میں ضرور کہوں گا انڈس واٹرز پہ، دیکھیے اگر اپر رائپیرین جو ہوتا ہے اگر وہ پانی کم کرنے کی کوشش کرے آؤٹ سائڈ دا ٹریٹی، اگر وہ ڈیم اگر وہ ریورس کو ڈائیورٹ کرے یا ریورس جو پاکستان کے تھرو آ رہے تھے ان کو نہ آنے دیں، اور وہ بھی واٹرز جو ہم نے اگری کیا تھا ہمارے ہوں گے ایکسکلوسیولی اس کو بھی روکیں، تو پھر سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ تو پھر جنگ کا ایک کوز بن جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں ہمیں کبھی اس میں دو خیال میں رکھنا ہی نہیں ہے۔ اگر ہندوستان نے ہمیں ڈپرائیو کیا اپنے واٹرز کو، تو پھر ہمیں اناؤنس کرنا ہے کہ ہم جو طریقے سے سمجھ سکیں گے یہ اس واٹر کو روکنے کا، اس کو ہم انڈو کریں گے۔ انڈو سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے جو بھی اگر بھارت ایسے اقدامات کرتا ہے کشمیر کے اندر دریاؤں کے اوپر بند باندھتا ہے تو پھر ان پہ حملے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایبسولوٹلی، اور کلیئرلی کہنا چاہیے کہ پھر ہمارا حق ہوگا یہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے سفارتی محاذ پہ اور سیاسی محاذ پہ؟ ایک ایمرجنسی میٹنگ کریں جی سیکیورٹی کاؤنسل کا، جس میں سیکیورٹی کاؤنسل کو کہیں کہ یہ تھریٹ اینڈ بریچ آف دا پیس لگتا ہے ہونے والا ہے، ہندوستان نے ایک ایسی حماقت کی ہے جو اس کا حق نہیں بنتا کرنے کے لیے، اور سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کو آپ ان کو ہندوستان کو یہ یاد رکھیں سیکیورٹی کاؤنسل فیصلہ کرتا ہے، اٹ ڈیسائیڈز آن بہاف آف دی، اور سیدھی سادی بات کر دیں کہ یہ ٹریٹی کو آنر کریں اور یہ روکنے کی کوشش نہ کریں، اور یہ ایک تھریٹ آف دا پیس ہے اور اس کو اپنے ایجنڈا پہ رکھیں، اور ہر 2-3 ہفتے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ تو ایک وہ تھریٹ تو ہے نا جی، مانے اگر آپ ہمارا پانی روک رہے ہیں، اگر ہندوستان ہمارا پانی روک دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بس چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ پاکستان کے اندر جو ایک قسم کا سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے حوالے سے بھی کیا حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ایسے موقع پر معاملات کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، لے جانا چاہیے 100%۔ اگر اس وقت آپ میں یونٹی نہ ہو تو یہ ملک نہیں بچے گا۔ ایسکیلیشن ہو سکتی ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا پاکستان بھی اب بھارتی سفیر کو نکال باہر کرے گا؟ اوبویسلی بالکل کرنا چاہیے، ان سے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ریسیپروکل سٹیپس ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے ہمارے آدمی کو پی این جی کیا، ہم نے بھی ان کے آدمی کو پی این جی کرنا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک کم کر کے اس کو جلدی بھگائیں، بتائیں کہ ہمیں اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اچھے ریلیشنز نہیں چاہیے تو کیا ضرورت ہے کہ کم کریں؟ میں تو کہتا ہوں بریک کریں۔ آپ کو دکھ رہا ہے کہ بھارت بلوچستان کے اندر اپنی مداخلت میں مزید اضافہ کر سکتا ہے، اور یہ ایک نئی قسم کی سیکیورٹی تھریٹ ہوگی دو اطراف کی طرف؟ نہ صرف بلوچستان کے اندر، وہ تو کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، وہ بی ایل اے کو ٹرین کر رہے ہیں، اور میرے خیال کو ایران کو بھی ابھی خبردار ہو جانا چاہیے کہ انڈینز کیا کر رہے ہیں۔ وہ بلوچ جو ہیں جو ان کے ایران کی ٹیریٹری میں پناہ لے رہے ہیں یا جو بھی ایڈوانسز لے رہے ہیں، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ ٹی ٹی پی کا تو وہ ہتھیار خرید رہے ہیں، ان کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو ان کے وہ ہلائے ہیں، بلکہ ٹی ٹی اے کے بھی ان کے ساتھ ہے۔ ٹی ٹی اے کو پتہ ہے کہ ہندوستان کتنے پیسے دے رہا ہے، وہ جو آرمز ڈمپس ہیں امریکہ کے ادھر سے خرید کے دے رہا ہے ٹی ٹی پی کو۔